مانسون کا زوردار اسپیل گلگت کے مضافاتی علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی. کھڑی فصلیں تباہ، گھروں کو بھی نقصان. سبی کے دریا ناڑی اور لہری ندی میں درمیانی درجے کا سیلابی ریلا. انتظامیہ الرٹ. کوہ سلیمان پر بارشوں کے بعد راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی. تونسا بیراج پر پانی کی آمد 3,76,000 کیوسک ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے اندر 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. رات گئے سندھ میں بھی بارش سے جلد ہلیک. عمرکوٹ، خیرپور اور نصیر آباد میں بادل جم کر برسے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایک روزہ دورے پر بحرین آمد. منامہ ایئرپورٹ پر بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے استقبال کیا. ملاقات میں سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر زور. محسن نقوی نے کہا منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانا وقت کی ضرورت ہے. سانحہ لورالے میں شہید غلام سعید کا باپ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا. میت دیکھ کر چل بسا. دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا. فضا سوگوار، ہر آنکھ اشبار. دہشت گرد حملے میں مارے گئے 9 مسافروں کے قتل کا مقدمہ تھانہ CTD جوب میں درج. لکی مروت میں رات گئے تھانہ گبمیلا پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. پولیس کی بروقت کارروائی پر حملہ آور فرار. تھرمل کیمروں کی مدد سے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا گیا. IG خیبر پختونخوا کی جوانوں کی جرأت اور بہادری کی تعریف. اور کراچی پنجاب کالونی میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج 5 گھنٹے بعد ختم. ڈیفنس موڑ کی طرف آنے والی ٹریفک رواں دواں. پہلے خاوند چلا گیا، پھر 2 فرزند، حوصلے پھر بھی بلند. بلوچستان میں قومی شاہراہ پر قتل. جابر اور عثمان کی والدہ عزم و ہمت کا نشان. جمع سال بیٹوں کے جنازوں پر وطن سے محبت کا بے مثال اظہار. شہناز بیگم کے اشعار سن کر سب اشک بار. معصوم شہریوں کا قتل ناقابل معافی جرم. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حکم. سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس. IG کی واقعے پر بریفنگ. عوام کی جانوں سے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. ان کے تمام نیٹ ورک تباہ کر دیں گے. وزیر اعلیٰ کاظم. بلوچستان میں بھارتی پراکسیز دہشت گردی میں ملوث. پاکستان ہر عالمی فورم پر معاملہ اٹھا رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ. کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہیں چیلنج ہیں. معاملے پر کابل کے ساتھ رابطے میں ہے. امید ہے افغان حکومت قابو پانے کی کوشش کرے گی. قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا لاپتہ افراد کے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار. جوڈیشل افسران کو بیرونی مداخلت سے تحفظ فراہم کرنے کا فیصلہ. ہائی کورٹس میں ڈھانچہ قائم کیا جائے گا. شکایات کا مقررہ مدت میں جلد حل بھی یقینی بنایا جائے گا. ادارہ جاتی رسپانس کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم. عدلیہ بنیادی حقوق کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری. بھارت ہمارا پانی روک سکتا ہے نہ رخ بدل سکتا ہے. ایسا کرنا اعلان جنگ تصور ہوگا. نائب وزیر اعظم کا پھر 2 ٹوک پیغام. کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا ازلی دشمن اندرونی سیاسی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے ہاتھوں شکست قبول نہیں کر پا رہا. انڈین سیاسی قیادت کو ملٹری لیول پر جنگ بندی بھی ہضم نہیں ہو رہی. نائب وزیر اعظم کی ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے بھی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. KP میں سینٹ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ. نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی JUI کو ساتھ ملانے کی کوششیں. وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. کوشش ہے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 5 سیٹیں نکالنے. نمبر پورے ہونے پر تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاہور میں تدفین. نماز جنازہ میں قریبی عزیزوں اور مقامی شہریوں کی شرکت. حمیرہ کی والدہ کا بیٹی سے رابطہ تھا. لاش وصول نہ کرنے کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں. بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب اللہ لے گا. اداکارہ کے والدہ کی گفتگو. پنجاب میں بارشوں کے باعث 1 جولائی سے اب تک 39 شہری جاں بحق ہوئے. مرنے والوں میں 20 بچے اور 14 خواتین شامل. PDMA کے مطابق مختلف حادثات میں 103 شہری زخمی ہوئے. 47 گھروں کو بھی نقصان پہنچا.
دریائے سوات میں طغیانی سے سیاحوں کی اموات، سانحہ کا ذمہ دار کون؟ انکوائری رپورٹ نے کچا چٹھا کھول دیا۔ غفلت کے مرتکب اہلکاروں اور افسران کی نشاندہی، ارلی وارننگ سسٹم غیر فعال ہونے سے پیغام رسانی میں تاخیر ہوئی، مختلف محکموں میں رابطوں کا فقدان رہا، پی ڈی ایم اے اور انتظامیہ کی ایڈوائزری پر عمل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ کا متن، ریسکیو اور ہوٹل مالکان کی غفلت ثابت، تربیت یافتہ اہلکاروں اور درکار آلات کی عدم دستیابی کا بھی انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، نقصانات کا جائزہ، ریسکیو ورکرز سے بھی ملاقات۔ کہا سیلاب میں جانی نقصان پر شدید افسوس ہے، پہلے کبھی ٹیکساس جیسی تباہی نہیں دیکھی، انتظامیہ نے فرائض کو بہترین انداز میں انجام دیا۔ غزہ میں صہیونی صفاقیت نہ رک سکی، غزہ سٹی اور جبالیہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 45 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 57,762 تک جا پہنچی۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے چند دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ، سربراہ اونروا نے غزہ میں غذائی امداد کی بندش کو فلسطینیوں کے قتل کی ظالمانہ سازش قرار دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محکمہ خارجہ سے 1400 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا، 1107 سول سروس ورکرز اور 246 فورن سروس افسران کو خط بھیج کر برطرفی سے آگاہ کیا گیا۔ پروسیس کو تنظیم نو منصوبے کا نام دیا گیا۔ بھارت کے منفی ہتھ کنڈے، ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ڈھاکہ میں رکھنے پر مودی سرکار اور بی سی سی آئی کی لابنگ، انڈین بورڈ کا دیگر ممالک پر دباؤ، بائیکاٹ کرانے کے لیے پرکشش آفرز۔ صدر محسن نقوی نے اجلاس 24 جولائی کو طلب کر رکھا ہے، افغانستان بھی شرکت پر رضامند۔ اٹلی نے پہلی بار T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر دیا، یورپین کوالیفائر کے آخری میچ میں نیدرلینڈ سے شکست کے باوجود اٹالین ٹیم کو میگا ایونٹ کا ٹکٹ مل گیا۔ ڈچ ٹیم نے بھی آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ایونٹ میں جگہ بنا لی۔ اور نوواک جوکووچ کا 25واں گرینڈ سلیم جیتنے کا خواب چکنا چور، اٹلی کے یانک سنر نے سیمی فائنل جیت کر ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ سے آؤٹ کر دیا۔ فائنل میں عالمی نمبر 1 کا مقابلہ دفاعی چیمپئن الکراز سے ہوگا۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ ایندھن کی سپلائی بند ہونے سے گرا، ابتدائی رپورٹ جاری، طیارے کے دونوں انجنز کو ایندھن سپلائی بند ہو گئی تھی، دونوں فیول کنٹرول سوئچز 1 سیکنڈ کے فرق سے کٹ آف ہوئے۔ گزشتہ ماہ پیش آئے حادثے میں 260 مسافر ہلاک ہوئے تھے۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی، حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست کی نظر کر کے متنازع بنایا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے مسلسل زہر اگلنے کا سلسلہ جاری، RSS سمیت انتہا پسند سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلاڑیوں کو بھارت نہیں بھجوایا جا سکتا۔